الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم. آج کے اس خطاب کا موضوع ہے ہمارے اسلاف اور اسلام کے احکام پر پائیداری. کس طرح ہمارے اسلاف اسلام کے احکام کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اہم سمجھتے تھے، اور اسی طرح ہمیں بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کے ہر رکن کو اپنی جان سے زیادہ اہم سمجھنا چاہیے. اگرچہ بظاہر وہ اتنا اہم نظر نہیں آتا ہو، تب بھی ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس لیے کہ بعض نعمتوں کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نماز ابھی پابندی سے پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ پابندی آپ کو کب فائدہ دے گی. تو آپ کو وقت کی فکر نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ وقت کا خالق اللہ ہے. ہمیں صرف عمل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہے جو وقت مناسب پر بندے کو دیتا ہے. لیکن یہاں پر ایک سب سے اہم چیز یہ کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو عبادت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اور اسلام لانے کے بعد انہیں یہ احساس ہو چلا ہوتا ہے کہ ہم بڑے نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں. تو گویا وہ زبان سے تو نہیں بولتے، لیکن زبان حال ان کی یہ کہتی ہے کہ ہم نے اصل میں اسلام پر احسان کیا ہے. لیکن کس نے کس پر احسان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یمنون علیک، لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں. کس بات کا؟ ان اسلموا، کہ انہوں نے ایمان لایا. لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہتے تھے کہ ہم نے اسلام لایا، گویا ہم نے آپ کا کام کیا، ہم نے آپ کی پارٹی میں شمولیت کی، آپ کی تعداد بڑھی، تو ہم نے آپ پر احسان کیا. معاذ اللہ رب العالمین. لیکن اللہ فرماتا ہے قل لا تمنوا علی اسلامکم. حضور فرماتے ہیں، کلام الہی ہے اور حضور کا قول ہے، حضور فرماتے ہیں کہہ دو لا تمنوا علی اسلامکم، کہ مجھ پر اسلام لانے کو مت جتاؤ. اسلام لانے کے بعد مجھ پر یہ نہ جتاؤ کہ میں نے اسلام لایا ہے، یعنی اسلام لانے پر مجھ پر احسان مت جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم الی للایمان، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی. اگر تم مومن ہو تو اس وجہ سے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. تو یہ رب کا بے پناہ احسان ہے کہ ہمیں اسلام کے گھرانے میں پیدا کیا، مومن پیدا کیا. اب ہمیں یہ محنت کرنی ہے کہ ہم اصل میں پیدا ہوئے ایمان والے گھر میں، اسلام والے گھر میں، لیکن کیا ہم اس اسلام اور ایمان کو دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں؟ اس پر ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کیا صرف روٹین کی بات ہے کہ نماز پڑھی اور چلے گئے؟ کیا اس نماز میں، ان عبادتوں میں رقت بھی آتی ہے؟ یہ بہت ضروری ہے. ورنہ آپ کا جس طرح ہر چیز، چاہے وہ پاسپورٹ ہو یا کوئی بھی ڈاکیومنٹ ہو، رینیو ہوتا ہے، گھر کا ایگریمنٹ ہو تو رینیو ہوتا ہے، اسی طرح ایمان بھی دوبارہ اس کو جلا بخشی جاتی ہے. یہ کیسے بخشی جاتی ہے؟ 5 وقتہ نماز سے. اب ہمیں نماز کی حفاظت کرنی ہے، اور نماز پر اس لیے پابندی کرنا ہے
کہ نماز سے اہم ہمارے لیے دنیا میں کوئی چیز نہیں. یہ تصور جب آپ کے اندر آ جاتا ہے تو آپ نماز پڑھنے بوجھل قدموں سے نہیں جاتے بلکہ خوشی خوشی جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی حاضری کے حساب سے ثواب نہیں دے گا بلکہ آپ کے دل کو دیکھا جائے گا کہ دل میں حاضری والد کے ڈر سے تھی یا کسی کو دکھانے کے لیے تھی. آگے فرمایا کہ یہ اگر تم مان لو کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو سچا وہی ہے مومن جو اس بات کو مان کر چلے کہ مجھ پر میرے رب نے احسان کیا کہ مجھے اسلامیانہ گھرانے میں پیدا کیا اور مجھے مومن بنایا. اب آئیے ہم سب سے پہلے اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اسلام اور اس کے احکام کو پرائیورٹی دی، ہر چیز پر اعلیٰ اور اوپر رکھا. ایک حدیث ہے حدیث دجال، جس حدیث میں بتایا گیا کہ دجال آئے گا، کب آئے گا، کتنے دن رکے گا، کیا کیا کرے گا، اس میں پوری ڈیٹیل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، تو جب آپ بیان فرما رہے تھے یہی حدیث بنتی جا رہی تھی اور وہ حدیث صحابہ نے اپنی پوری تگ و دو کے ساتھ ہم تک پہنچائی اور میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں. قلنا یا رسول اللہ، حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما لبثہ فی الارض، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ دجال آئے گا تو ہمیں یہ بھی فرما دے کہ وہ دجال کتنے دن زمین پہ رہے گا، اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہے، کتنے دن تک یہاں رہے گا. فرمایا قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 یوما، صرف 40 دن. دیکھ رہے ہیں 40 دن، پتہ نہیں کتنے کروڑ سال سے اسلام کی پر خدمت کی جا رہی ہے، لیکن ابھی سے کہہ دیا گیا کہ 40 دن میں سب خراب کر دے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کی حفاظت سب سے اہم ہے جبکہ فساد پھیلانا سب سے آسان ہے. 40 دن میں وہ یہ سارے کام کرے گا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا. کہا 40 دن وہ دنیا میں رہے گا اور پھر فرمایا حضور نے یوم کا سنہ، ایک دن اس 40 دن میں ایک دن جو ہے 1 سال کے برابر ہوگا. وَيَوْمٌ کا شہر، اور ایک دن کوئی ایک دن ایسا ہوگا جو 1 مہینے کے برابر ہوگا. وَيَوْمٌ کا جمعہ، اور ایک دن ہوگا جو جمعہ کے برابر ہوگا. وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ، اور فرمایا اس کے علاوہ باقی سارے دن جو ہوں گے وہ جیسے آپ کے دن ہوتے ہیں ویسے اس کے بھی دن ہوں گے 24 گھنٹہ. لیکن کچھ دن ایسے ہوں گے جو ایک دن ہوگا جو سال بھر کا ہوگا، 1 مہینے کا لگے گا، 1 ہفتے کا لگے گا. اب سوچئے آپ کہ جب دجال آئے گا تو اس کا جو فساد برپا جو کرے گا اس کی ہولناکی اتنی خطرناک ہوگی کہ اچھے اچھے ایمان والے بھی اس کے ہاتھ میں بک جائیں گے، کیونکہ دکھائے گا سبز باغ. اب یہاں لوگ اگر ایک کٹنگ اور چائے پر بک جائیں تو دجال کی ضرورت کب پڑ رہی ہے. تو پتہ چلا دجال بھی اس وقت آئے گا جب ویسے ہوں گے لوگ بھی. تو بہرحال جب دجال آئے گا تو اس کی فساد بہت ہوگا، فساد برپا بھی کرے گا، خاص کر ایمان کی دولت چھین لے گا. اور ہم اللہ نہ کرے اس کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے. اب بہت ساری تقریریں بھی آپ نے سنی ہوگی اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر بھی کہ دجال آنے والا ہے، اس کی تیاری کیا کرنی ہے. بہت سارے روشن ضمیر لوگ، روشن خیال لوگ کہ دجال آنے والا ہے، اس کی تیاری ہم نے کیا کی ہے. کیونکہ وہ دجال کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کوئی وہ میزائل ہے، ہمیں اسے مارنا ہے. اللہ نے دجال کو بھیجنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کو بھیجنے کا پلان بنا لیا. یہاں دجال آئے گا اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جسے دیکھ کر وہ پگھلنا شروع ہو جائے. مارنے کی بات تو دور ہے، جنہیں دیکھ کر ہی وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. تو انتظام سب کچھ ہو چکا ہے، کرنا ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت ہے. ہمیشہ یاد رکھے کہ مچھر کبھی پیدا ہونے سے ڈرتا نہیں ہے، جبکہ پیسٹ کنٹرول کا دورہ ہے، لیکن مچھر جو ہے بالکل خیر و شاد اور آباد ہے. شیر اگر ہے جنگل میں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہرنوں کا کوئی کام نہیں، ہرنے بھی آباد ہیں. لیکن سب کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کیسے رہیں. اگر ہرن یہ سوچے کہ شیر مجھے کھا جائے گا تو کبھی سکھ سے جی نہیں سکتی. اسی لیے دجال کی فکر کرنا چھوڑے، اپنے ایمان کی فکر کریں. اور وہ کیسے کرنی ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی غلاموں نے فرمایا. یہ نہیں پوچھا کہ حضور دجال جب آئے گا تو اسے مقابلہ کیسے کرنا ہے، ہمیں کہاں چھپنا ہے، اس سے کیسے بھاگنا ہے. فرمایا کیا عرض کرتے ہیں صحابہ؟ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فذلک اليوم الذی کسنا، ہمیں بس اتنا سوال ہے کہ وہ دن جو آپ نے کہا کہ کوئی ایک دن ایسا ہوگا جو سال کے برابر ہوگا، تو ہمارا سوال صرف یہ ہے اتکفینا فیہ صلاۃ یوم، وہ ایک دن جو ایک سال کے برابر ہوگا تو اس دن صرف وہی 5 وقت ہی کی نماز پڑھنا ہے کہ ایک سال کی نماز پڑھنا ہے؟ سوال دیکھ رہے ہیں. انہیں یہ فکر نہیں کہ دجال آئے گا تو کیا کرے گا، اس کا پریکاشن کیسے کرنا ہے، ہمیں اس کا کیسے دفاع کرنا ہے، ڈیفنس کیسے کرنا ہے، بلکہ آپ اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ حضور یہ جو ایک دن 1000 سال کا ہوگا تو اس میں 1000 سال ایڈ ہو گئے، تو اب ہمیں 24 گھنٹے کے حساب سے نماز پڑھنا ہے یا پھر ایک ہی دن کی نماز جو 5 وقت کی ہوتی ہے اتنی ہی پڑھنی ہے؟ یعنی بتا دیا، ہمیں سبق دے دیا، دجال سے بڑی مصیبت دنیا میں کوئی آنی نہیں ہے. اس وقت اگر مسلمان کو، مومن کو کچھ کرنا ہے تو اسے اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے، اسے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اگر وہ ایمان بچا لے گیا تو دجال سے ڈرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو جلا بخشے نمازوں کے ذریعے، تسابیح کے ذریعے. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم ان چیزوں کو محسوس کریں. جب تک محسوس نہیں کریں گے تب تک وہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا قال اللہ، فرمایا نہیں، اقدروا لہ قدرہ. حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن جو ایک سال کے برابر ہوگا تو وہ ٹینشن سے ہو جائے گا. کبھی کبھی کام اتنا زیادہ ہوتا ہے، بزی ہوتے ہیں کہ دن کہاں نکلتا ہے پتہ نہیں چلتا، یا تو دن کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے. جب ہم کسی کا انتظار کرتے ہیں تو دن بہت بڑا لگنے لگتا ہے، جب ہم کسی کام میں بزی ہو جاتے ہیں تو دن بہت چھوٹا لگتا ہے. تو یہ اس طرح کا دن نہیں ہوگا کہ لوگ پریشان ہوں گے تو دن بڑا ہو جائے گا یا چھوٹا ہو جائے گا، بلکہ فرمایا بالکل 1000 سال کی لمٹ کے برابر ہو جائے گا وقت کے اعتبار سے. اور فرمایا کہ تمہیں بھی اس 1000 سال میں، یعنی ایک دن میں 1000 سال کی نماز بھی ادا کرنی ہے. یعنی وہ ایسا ایک دن ہوگا جس میں 1000 دن کی نماز پڑھنی ہوگی، ایک سال کی نماز پڑھنی ہوگی. اگر ایک دن سال کے برابر ہو گیا، ایک ہفتے کے برابر ہو گیا تو وہ ایک دن اس میں 1 ہفتے کی نماز پڑھنی ہوگی. بتائیے، یہ اس چیز کی فکر کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد كنا اذلہ. ایک سفر پر نکلے ہیں، سفر پر جاتے وقت وہاں پر اونٹ جب پہنچا تو پانی بہت بھرا ہوا تھا، گیلا تھا وہ. تو فرمایا کہ حضور اب یہاں اتریں گے تو آپ کا جو خف ہے، لیدر کا شوز ہوتا تھا، وہ آپ کا گیلا ہو جائے گا. اب لیدر کا ہے، پانی لگے گا تو خراب ہو جائے گا. کہا کہ آپ اسے اتار لیں اور آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھیں. دوسرے صحابی رسول نے عرض کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خف کو نکالا جو موزہ ٹائپ ہوتا تھا، اس کو نکالا اور نکال کر اپنے کاندھوں پر رکھ لیا. امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، موزے کو یعنی جوتے کو ایک طرح سے ہم اپنی زبان میں سمجھے، موزے کو نکال کر کاندھے پر رکھ لیا. آج ہم آفس سے گھر آتے ہیں، جب موزہ نکالتے ہیں تو گھر والے بھی بھاگتے ہیں، لیکن انہوں نے موزہ نکال کے اپنے کاندھوں پر رکھ دیا. صحابی رسول نے عرض کیا اے امیر المؤمنین، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ اگر اس طرح کریں گے تو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے آپ کو کہ آپ کتنی بڑی شخصیت ہے، آپ کتنے بڑے بادشاہ ہیں، آپ کو سمجھ نہیں پائیں گے. حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا لقد كنا اذلہ، ہم ذلیل قوم تھے، ہم اسلام سے پہلے ذلیل قوم تھے. فاعزنا اللہ بالاسلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام دے کر ہمیں معزز کیا. ہم اسلام سے معزز ہیں، ٹوپی سے، کرتوں سے معزز نہیں ہیں. ہم اگر نماز کے پابند ہیں، اسلام کے احکام کے پابند ہیں تو ہم معزز ہیں. اب ہمیں کسی بھی شو شائننگ کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے احکام الہیہ پر اگر پابند ہیں تو ہم سب سے معزز ہیں، اگر ہمیں لوگ دنیا کچھ بھی سمجھے. اور پھر آگے فرمایا فَإِذَا، سن لیں، ہو سکتا ہے آنے والا زمانہ یہ کرے کہ وہ اسلام پر عمل نہ کرے لیکن اپنے کپڑے یا رکھ رکھاؤ پر دھیان دے. فرمایا فَإِذَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ، اور اگر ہم نے اسلام کے علاوہ عزت تلاش کی، اذلنا اللہ،
تو اللہ ہمیں پھر ذلیل فرما دے گا۔ یعنی عزت اسلام میں ہے۔ آج ہم شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم کرتا پیجامہ پہن کر کہاں جائیں، ہم شرم محسوس کرتے ہیں کسی گیٹ ٹوگیدر میں کسی میٹنگ میں جاتے ہیں تو اب نماز وقت تو اب کیسے پڑھیں۔ ہم کہیں جاتے ہیں بیٹھنے کے لیے اگر جگہ ہے تو ہمیں بیٹھ کر پانی پی لینا چاہیے، لیکن ہم شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے کولیگ جو ہے، ہمارے ساتھی ہیں، کلاس میٹ ہیں، وہ کیا سوچیں گے۔ انہیں جو سوچنا ہے سوچنے دو، ہم نے دجال کی فکر نہیں کی، ہمارے اسلاف نے دجال کی فکر نہیں کی، اپنے ایمان کی فکر کی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو آپ کو روکتے بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اور خوش ہوتے ہیں کہ اپنے مذہب پر کتنا پابند ہے۔ تو یہ ہے اسلام جسے ہمیں فالو کرنا ہے۔ اب آئیے سب سے اہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں کہ یہ بزرگان دین میں بہت ہی عظیم بزرگ گزرے ہیں ہمارے، اور انہی کا دن بھی ہے۔ ان کے حوالے سے میں کچھ واقعات بتاؤں کہ کس طرح دین کے احکام کو آپ نے پرائیورٹی دی، اور ہمیں بتایا کہ یہ صحابہ کا دین تھا، اس کے بعد بھی علماء آئیں گے اور دین پر پابندی بتا کر جائیں گے کہ کس طرح کرنی ہے، کس طرح دین کی پیروی کرنی ہے ہر حال میں۔ دو واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں جو ہماری زندگی کو سدھارنے کے لیے بہت زیادہ کافی ہوگا کہ ہم کم سے کم سوچیں تو صحیح، کم سے کم سوچیں۔ جب آپ سوچیں گے تبھی کچھ کر سکیں گے، بغیر پلاننگ کے کوئی بھی کام انجام کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہم سوچ نہ لیں۔ ایک وقت تھا کہ برسات بہت زیادہ تھی، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی، رات کا وقت ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اب نماز کا وقت ہوا ہے تو نماز کے لیے وضو بھی ضروری ہے، بغیر وضو کی نماز نہیں ہونی ہے۔ نماز کے وضو کے لیے پانی بھی موجود ہے، لیکن مسجد کے علاوہ جتنا علاقہ ہے، جتنا ایریا ہے، سب جل تھل ہے، اتنا پانی برس رہا ہے کہ کہیں بیٹھ کر وضو نہیں کر سکتے۔ اگر وضو کریں تو سارا کپڑا گندا ہو جائے۔ اب اعلیٰ حضرت کریں تو کیا کریں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اب یہاں چیلنج ہے ہمارے سامنے کہ برسات ہو رہی ہے، اب ہم کریں تو کیا کریں، گھر میں بھی جگہ نہیں ہے، مسجد بھی جا نہیں سکتے، تو ہمیں صرف اس کی فکر کرنی ہے۔ ہمیشہ بات یاد رکھیں، بہت سارے لوگ کر نہیں پاتے، مجبوری ہوتی ہے، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ میں کر نہیں پایا۔ آپ کا ارادہ بہت ضروری ہے، جب آپ کا ارادہ ہو جائے گا تو اللہ راستے خود پیدا فرما دے گا۔ آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے۔ کتنے ایسے ہیں جو حج اور عمرہ پر گئے، ان سے پوچھئے کہ کسی نے ڈونیشن دیا آپ کو، انہوں نے کہا نہیں، بس ارادہ تھا اور مولانا بھیج دیا۔ کتنے ایسے ہیں جو اجمیر جاتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کوئی آپ کو ہیلپ کرتا ہے، کوئی نہیں، بس ارادہ ہے کہ اس چھٹی پر جانا ہے تو چلے جاتے ہیں۔ ارادہ پکا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کاروبار میں جب ارادہ کرتے ہیں تو نکل جاتے ہیں آگے، لیکن دین میں کیوں نہیں نکل پاتے؟ کیونکہ ہم نے اصل میں صحیح ارادہ نہیں کیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اگر آپ نے سوچ لیا ہے تو آپ کو مل کر رہے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اصدق الصادقین کا وعدہ ہے، آپ نیت کر لیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے پاس رکھی جو لحاف تھی، جو گدے کی مانند تھی، گدے کی طرح بہت موٹی تھی، اس کو 4 مرتبہ تہہ کیا، 4 مرتبہ لپیٹا اور اس کے اوپر وضو فرمایا۔ تو وہ جو پانی تھا، وہ پانی اس لحاف میں جذب ہو گیا، لحاف نے اس پانی کو سک کر لیا، پانی ایک قطرہ بھی جو ہے زمین پر نہیں گیا۔ اب آپ نے نماز ادا کی، الحمدللہ نماز ادا ہو گئی، یعنی دنیا کے سارے کام ہو گئے۔ نماز ادا تو ہو گئی، لیکن چونکہ عشاء کی نماز تھی، عشاء کے بعد کا جو وقت ہے اور زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب اس قدر ٹھنڈک تھی کہ اس کے لیے اسی لحاف کی ضرورت پڑتی جس پر آپ نے وضو فرمایا تھا، لیکن وہ لحاف تو پہلے سے گیلی ہو چکی تھی۔ وہ لحاف کنارے ہیں اور حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان ٹھنڈی میں ٹھٹرتے ہوئے پوری رات گزارتے ہیں، ٹھٹرتے ہوئے پوری رات گزارتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا غم بالکل بھی نہیں ہے کہ مجھے آج اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں، بس انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے اس مذہب پر آج عمل کر لیا جس نے مجھے معزز کیا ہے۔ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو میں اعلیٰ حضرت نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں اعلیٰ حضرت ہوں تو اس دین کی بنیاد پر ہوں۔ میں اعلیٰ حضرت کپڑوں کی بنیاد پر نہیں ہوں، میں اپنے دین کی بنیاد پر ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عمر کچھ نہیں اگر دین نہیں ہے۔ ہم ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام سے، اگر ہم نے اسلام کو چھوڑا کبھی دنیا کے کسی کونے پر معزز نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنی نمازوں کی فکر کریں، اللہ راستہ بنائے گا۔ دوسرا ایک واقعہ بہت ہی چھوٹا سا، نماز عصر کے حوالے سے۔ ایک شخص انہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے گیا عصر کی حضور اعلیٰ حضرت کی مسجد میں،
وہاں پر گیا تو اعلیٰ حضرت نے نماز پڑھائی، میں بھی ان کے پیچھے میں نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا تھا تو ایک شخص آیا اور مجھ سے کہا کہ کیا آپ نے عصر کی نماز ابھی تک ادا نہیں کی؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو حضرت کے پیچھے ہی ان کی اقتداء میں نماز ادا کر لی۔ تو کہا کہ اگر آپ نے حضرت کے پیچھے اقتداء میں نماز ادا کی ہے تو پھر حضرت ابھی کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا، جو شخص آیا تھا، کہ اعلیٰ حضرت ابھی بھی یعنی عصر کی نماز کے بعد بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ عصر سے پہلے اور بعد میں نوافل کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے فرض ہی نماز پڑھ رہے ہوں گے، یا ہو سکتی ہے کہ قضا پڑھ رہے ہوں۔ تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور بھول گئے ہوں گے۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ گئے، پوچھا حضور نماز تو ہم نے ادا کر لی تھی، آپ شاید قضا نماز ادا کر رہے تھے یا کیا، کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں فرض ہی نماز ادا کر رہا تھا، جو عصر کی نماز ہم نے پڑھی وہی میں دوبارہ ادا کر رہا تھا۔ تو کہا کہ کیا وہ نماز نہیں ہوئی؟ بولے نماز تو ہو گئی، اصل میں ایک انگ رکھا جو ہوتا ہے، انگ رکھا جو بدن پر رکھا جاتا ہے، تو میں رکھا جاتا ہے اس کو دونوں جو چھیڑے ہوتے ہیں وہ لٹکنے نہیں چاہیے نماز میں، تو اعلیٰ حضرت اس کو باندھ لیا کرتے تھے، بند، تو انہوں نے بند باندھ لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ نماز تو پوری ہو گئی، قاعدہ اخیرہ میں جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو آپ نماز سے نکل جاتے ہیں، نماز سے نکل جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی ایر پھیر میں ہی وہ جو بند تھا ٹوٹ گیا، کھل گیا، تو نماز تو ہو چکی تھی اور نماز صحیح بھی ہوئی تھی، اسی لیے میں نے آپ سے نہیں کہا کہ دوہرا لے، کیونکہ آپ کی تو ہو گئی، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں میں نے جو عبادت کی اس میں کوئی کمی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے چاہا کہ دوبارہ آؤں اور نماز ادا کروں۔ یہ واقعہ ایک پیر عبد الحمید بغدادی کو سنایا گیا۔ اب یہ پیر عبد الحمید بغدادی کون ہے؟ ان کی بھی ذات سنیے کیسی ہے۔ یعنی آپ آنکھ پر چل لیں یہ بڑا نہیں ہے، آپ نماز پڑھ لیں یہ بڑا ہے، ہوا میں اڑنا یہ بڑا نہیں ہے، بلکہ نماز کی پابندی ہوا میں اڑنے والے کو حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ عبد الحمید صاحب فرماتے ہیں، یہ پہلے کون ہے ان کی بایوگرافی بتاؤں۔ ایران میں ایک مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ ہوا، جس میں ان کو بلایا گیا، تو وہاں جو آتش پرست تھا اس پجاری کے سامنے ان کو کھڑا کیا گیا اور بات ہونے لگی کہ آپ صحیح ہیں یا غلط ہے۔ تو پیر عبد الحمید صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ آنکھ کی پوجا کرتے ہیں اور آنکھ آپ کی حفاظت کرتی ہے تو آپ آنکھ میں چلے جائیے اور ان سے پوچھئے کہ کیا آپ میری حفاظت کرتے ہو؟ تو کیا اس پوچھنے کا بھی موقع دے گی آگ آپ کو؟ آپ آنکھ میں جائیے، دیکھیے آپ کو بچاتی ہے جلاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب کل ہم جو ہے ایک دن فکس کرتے ہیں، اس دن یہ مناظرہ ہوگا، یہ مباہلہ بولتے ہیں۔ اب وہ دن فکس ہوا، دوسرے دن سارے لوگ جمع ہو گئے، سب دیکھنے لگے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ پیر عبد الحمید صاحب نے کہا اس دن کہ پادری صاحب، پجاری صاحب آپ چلیے آگے، کیونکہ آپ کا سب سے پہلے تو چیلنج آپ کے سامنے ہے، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں، ہم اسے مخلوق مانتے ہیں، ہمارا رب تو ہماری عقلوں سے پرے ہے، ہمارا رب ہماری عقلوں سے پرے ہے، ہم اس کے بارے میں مورتی کے حوالے سے سوچتے ہی نہیں، ہمارا رب کہیں نہیں ہے اور ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اب اس کے بعد وہ پجاری تھوڑا چلا اور پھر رک گیا، اس نے کہا کہ بہرحال فطرت اور نیچر تو یہی کہ آنکھ جلا دی، تو کہیں ان کے چیلنج میں میں بھی کام نہ آ جاؤں، آنکھ تو جلائے گی، تو وہ گیا نہیں۔ پیر صاحب کہتے جب وہ نہیں چلا تو میں نے قدم بڑھایا اور سیدھا آگ میں چلا گیا، اور آگ میں 20 منٹ تک رہا، اور نکلنے کے بعد میں باہر آیا، 20 منٹ تک آگ میں تھے اور باہر آ گئے، کچھ نہیں ہوا۔ یہ حیات اعلیٰ جو کتاب ہے اس کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، ابھی میں حوالہ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس اگر ایمان ہے تو حوالے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسا بہت سارا واقعہ آپ کو قرآن میں ملے گا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ بڑا واقعہ گزرا ہے، بڑا واقعہ گزرا ہے۔ ہم بھی تو غلام نبی ہے، غلام نبی نبی کے احکام پر چلتا ہے، اگر وہ چل جائے تو آنکھ گلستہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اب وہ باہر آئے تو جو راوی ہے جو اس واقعے کو بیان کر رہے وہ کہتے کہ میں نے ان سے پوچھا اپنے ایمان کی کمزوری کے باعث، کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا ایمان کمزور ہے، تو میں نے پوچھا حضور آپ آگ میں کیسے چلے گئے؟ ایک ایمان والے کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایمان والا گیا تو بالکل کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل میں جس آگ میں وہ گئے تھے اس آگ کو پیدا کرنے والا ان کا معبود تھا، جس آگ میں وہ گئے تھے اس کو پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے، تو ہم نے اگر اس کی اتباع کی تو ہر چیز میری اتباع میں ہو جائے گی۔
ہر چیز آپ کی اتباع میں ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا اصل میں گیا اکیلے نہیں تھا، میرے ساتھ قرآن بھی تھا، میں تنہا نہیں گیا تھا بلکہ قرآن بھی لے کر گیا تھا۔ اور پھر انہوں نے اپنا عقیدہ بتایا کہ میرا ماننا یہ ہے کہ میں نے جو پڑھا ہے کہ قرآن بروز قیامت نار جہنم سے، جہنم کی آنکھ سے بچا لے گا، تو یہ دنیا کی آنکھ سے کیوں نہیں بچا سکتا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب ایمان پختہ ہوگا راستے کھلے گے، لیکن جب ایمان ڈگمگاتا ہے تو راستے ہوتے ہوئے بھی انسان اندھیرے میں پڑ جاتا ہے اور وہ راہ نہیں پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔